بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال سے توفیق کی تشریح سمجھ آ جائے گی۔ جہاں میں نماز پڑھتا ہوں وہاں رمضان المبارک میں اس مسجد کی رنگائی ہو رہی تھی۔ عصر کا وقت تھا، اذان ہو گئی، میں بھی مسجد میں داخل ہوا تو مسجد کا جو خادم تھا وہ صفیں بچھا رہا تھا، اس کے ساتھ دو اور آدمی بھی تھے جن کے کپڑوں پہ ہلکا سا رنگ لگا ہوا تھا، وہ بھی مؤذن صاحب یا خادم صاحب کے ساتھ صفیں بچھانے میں معاونت کر رہے تھے۔ صفیں بچھ گئیں، لوگ نماز کے لیے آنا شروع ہو گئے، 3-4 منٹ باقی ہوں گے تو انہوں نے جب صفیں بچھائیں، دو اشخاص نے صفیں بچھا کر یہ باہر چلے گئے اور ہم نے نماز ادا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ چلے گئے تو یہی دو آدمی مسجد کے اندر آ گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ کاریگر ہیں جو مسجد کی رنگائی کر رہے ہیں۔ اسی مسجد میں جہاں میں نماز پڑھتا ہوں، آدھے کلومیٹر کا فاصلہ طے کر 5 وقت اگر وہ گھر میں موجود ہو، ورنہ جب بھی موجود ہو اس کا اور مسجد کی جو مسافت ہے وہ تقریباً آدھا کلومیٹر ہے، وہ آدھا کلومیٹر سفر طے کر کے مسجد میں آ کر نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ تو جو آدھا کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اس کو توفیق نصیب ہوئی۔ اور جو مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے اور مسجد کے اندر صفیں بھی بچھائیں، مؤذن کی آمنے سامنے اذان بھی سنی، سپیکر میں نہیں، آمنے سامنے اذان بھی سنی، اور جب عین نماز کا وقت ہوا لوگ باہر سے مسجد کے اندر آ رہے تھے، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، یہ مسجد سے عین نماز کے وقت باہر جا رہے تھے۔ اور جب نماز ختم ہوئی لوگ چلے گئے، یہ دوبارہ آئے اور انہوں نے آ کر رنگ ساز نے رنگ کیا۔ یہ ہے، اس کو توفیق مل گئی آدھے کلومیٹر والے کو، اور جو مسجد کے اندر ٹھہرا تھا اس کو توفیق نہیں ملی۔ ایک اور مثال بھی عرض کر دیتا ہوں۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مالک اور نوکر جا رہے تھے کہیں کسی سواری پہ، اذان آ گئی تو جو نوکر تھا اس نے کہا، سرکار مالک صاحب، بڑے مالک کا بلاوا آ گیا ہے، میں نماز ادا کر لوں، اس کو سجدہ کر دوں؟ اس نے کہا جاؤ جلدی آنا۔ نوکر چلا گیا، باہر مالک ٹھہرا رہا۔ جب دیر ہو گئی تو مالک نے کہا کہ بھائی، نام لے کر کہا کہ آتے کیوں نہیں ہو؟ کہا آنے نہیں دیتا۔ کہا کون نہیں آنے دیتا؟ کہا سرکار، جو آپ کو اللہ اپنے گھر آنے نہیں دیتا وہی ہستی مجھے باہر نہیں آنے دیتی۔ وہ روکے ہوئے ہے، مزید مناجات کر لو، مزید نوافل ادا کر لو۔ تو میرے پیارے، یہ توفیق ہے، نوکر کو ملی اور اس کے باس کو، اس کے سردار کو، اس کے آقا کو نہیں ملی، اس کے مالک کو نہیں ملی۔ اسے توفیق کہتے ہیں۔ توفیق کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت بندے کو اس کے نفس کے حوالے کر دیں، یہ بے توفیقی ہے۔ اور اگر بندے کو اپنی ذات کا آسرا دیں، ٹیک دیں، تو یہ توفیق ہے۔ بندہ اللہ سے توفیق مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، ضرور ملتی ہے۔ بس یہ ہے، اللہ سے توفیق مانگیں، وہ ہمیں جبین نیاز جھکانے کی توفیق دے، وہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ضرور بے ضرور ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم نے بے پرواہی و بے اعتنائی کی تو بے فیضے ہو جائیں گے، بے یقینے ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سے اپنا سہارا جو ہے وہ ہم سے اٹھا لیں گے میرے پیارے، توفیق چھین لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔